نمائندگان پریس شرکائے محفل، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمان گرامی، سیاسی کارکنان، میں آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ آج جیسے میجر نصر اللہ صاحب نے کہا اور پھر ڈاکٹر عرفان صاحب نے اس کو مزید ایلیبریٹ کیا کہ آج ہندوستان کا یوم جمہوریہ ہے اور کشمیری جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر اسے یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ اگر ہندوستان کا رویہ کشمیریوں کے ساتھ ٹھیک ہوتا تو آج ہم ان کی خوشی میں شریک ہوتے، لیکن گزشتہ 70 سال سے زائد کا تجربہ یہ ہے کہ نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ بلکہ ہندوستان میں بسنے والی تمام اقوام کے ساتھ ہندوستان کے انتہا پسندوں کا رویہ جو ہے وہ ناقابل قبول اور ناقابل فہم ہے۔ انسانی حقوق کی دنیا کی بدترین پامالیاں جو ہیں وہ کشمیر میں ہو رہی ہیں۔ کشمیر میں اگر آپ گزشتہ چند سالوں کا 47 کے بعد کا ریکارڈ لیں تو تقریباً 20 سے 25 کشمیری ہر روز ہندوستانی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں کشمیر کے اندر آج تک، اور اس طرح کا 6 لاکھ سے زائد جانیں اس وقت تک قربان ہو چکی ہیں۔ 12-13 ہزار سے زیادہ لوگ کشمیری ہندوستان کی مختلف جیلوں میں محبوس ہیں اور انہیں جو ہے وہ 25-30 سال سے زیادہ کے عرصے کے لوگ وہاں ہندوستانی جیلوں میں ہیں۔ عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو یوم جمہوریہ ہے یہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا مترادف ہے، اور ہم اس میں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ دہرانا چاہتے ہیں اور عالمی برادری کو وہ وعدہ یاد دلانا چاہتے ہیں جو ہندوستان کی تحریک پر عالمی برادری نے ہمارے ساتھ کیا، پاکستان یا کشمیریوں کی تحریک پر نہیں، ہندوستان کی تحریک پر یہ وعدہ کیا گیا کہ کشمیر میں استصواب رائے ہوگا اور کشمیریوں کو اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کے فیصلے کا حق دیا جائے گا، اور اس حق کے لیے کشمیری آج تک لڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بات اگرچہ صرف اپنی کرتے ہیں لیکن دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کا حال دیکھیں، خالصتان کا حال دیکھیں، آسام کا حال دیکھیں، میزورام کا حال دیکھیں، ناگالینڈ کا حال دیکھیں، منی پور کا حال دیکھیں، جوناگڑھ کا حال دیکھیں، حیدرآباد کا حال دیکھیں اور چکن ایگ اسٹیٹس کا حال دیکھیں، پڑوس کے ملکوں کے ساتھ تعلقات کا حال دیکھیں، تو ہندوستان نے سارے خطے کو غیر مستحکم کر دیا ہے، اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ مسئلہ کشمیر کو سرحدی تنازع نہیں ہے، 2 کروڑ لوگوں کی جو زندگی اور موت کا سوال ہے، اور یہ قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ تو ہم اپنے یہ پروٹیسٹ ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں اور ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو امن فورم ہے، پیس فورم ہے، وہ فلسطین کے مسئلے پر توجہ دے رہا ہے اور پاکستان نے اس کو جوائن کر لیا ہے، یہ بھی بہت خوش آئند ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ فلسطین کے بعد یہ مشن جو ہے یہ کشمیر پر بھی توجہ دے گا۔ اس معاملے میں صرف ہم اتنی بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو ہم بر وقت یہ بات ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم 5 اگست 2019 کے بعد کے مقبوضہ کشمیر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ 40 لاکھ لوگ باہر سے لا کے آباد کیے جائیں، آبادی کا تناسب بگاڑا جائے اور ہندوستان کہے کہ یہ کشمیریوں کی رائے ہے اور ہم استصواب رائے کرواتے ہیں، اور نہ ہی ہم علاقائی استصواب رائے کی بات کرتے ہیں کہ ریجنل پلیبسسٹ ہو، ٹوٹل پلیبسسٹ ہو، ساری مقبوضہ جموں و کشمیر میں پلیبسسٹ ہو اور ساری ریاست کے لوگوں کو اس بات کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ ریاست کی جو تقسیم ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ سارے ہندوستان کی تقسیم کے دروازے کھول سکتی ہے۔ یہ بات میں حق الیقین کے طور پر پورے اشارہ صدر سے کہتا ہوں کہ اگر جبری تقسیم کی کوشش کی گئی تو یہ تقسیم جو ہے سارے ہندوستان کی تقسیم کا دروازہ کھول سکتی ہے، جس کے ہم مکمل نہیں ہو سکتے۔ سوویت یونین کی تقسیم کے بعد، آزادی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا بیلنس کتنا خراب ہوا ہے اور دنیا کس طرح کن مشکلات کا شکار ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے ناقابل تقسیم وحدت ہے اور اسے اسی طرح رہنے دیا جائے، اس کے تمام حصوں کو، آزاد کشمیر ہو، گلگت ہو، لداخ ہو، جموں ہو، سری نگر ہو، ان تمام حصوں کے لوگوں کا وہ حق محفوظ ہے جو اقوام متحدہ کی قرارداد نے ان کو دیا ہے، اور ہم آج کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں اور ہندوستان کے رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ اب میں ڈاکٹر عرفان صاحب ایک بڑی پختہ، تجربہ کار اور انتہائی ابھرتے ہوئے نظریاتی اور فکری
اس مشن کے نوجوان ہیں اور جوان سال شخصیت ہیں، بہت باصلاحیت ہے، الیکشن کا تجربہ بھی ہے، اور وہ آج ہماری صفوں میں شامل ہوئے ہیں۔ وہ نظریاتی اعتبار سے، تنظیمی اعتبار سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ورنہ نظریاتی اور فکری اعتبار سے وہ ہمیشہ سے نظریہ علاقے پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن باضابطہ طور پر انہوں نے آج مسلم کانفرنس کو جوائن کیا ہے۔ ہم ڈاکٹر عرفان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج میڈم سیکرٹری جنرل محترمہ میرا نساء یہاں موجود ہیں، ہماری کمیٹی کے سربراہ میجر سردار نصر اللہ خان موجود ہیں۔ اس حلقے میں ہمارے جو بہت جانصار اور ساری زندگی استقامت کے ساتھ نظریہ علاقے پاکستان کے ساتھ، مجاہد اول کے ساتھ، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کھڑے رہنے والے سردار نذیر صاحب، ان کے بیٹے سردار اخلاق نذیر صاحب اور ان کے ساتھی وہ سارے موجود ہیں۔ تو ان سب کی موجودگی میں ڈاکٹر عرفان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں اس بات کا یقین جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے، میں اس کی بالکل ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کافی سارے الیکشن لڑنے کا اتفاق ہوا ہے۔ جو فضا اس وقت بنی ہے وہ فضا یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ریاست کے اندر ریاستی سیاست بحال ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگوں نے بہت تجربات کر لیے ہیں اور کوئی تجربہ بھی ماضی کا کامیاب نہیں ہوا۔ یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ جماعت صاحب لوگ بھی پریس کے ہیں، 2-4 پرانے لوگ بیٹھے ہیں، سب کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شملہ معاہدے کے بعد آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے یہ سلسلہ موجود نہیں تھا۔ اور مسلم کانفرنس کی جو انتخابی سیاست ہے وہ پاکستان بننے سے 1 سال پہلے 1946 میں بھی 100% نشستیں مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں 21 مسلم کانفرنس کے پاس تھی۔ یہ اب جوان صاحب لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آج کہتے ہیں کہ جی حکومت پاکستان نے مداخلت کی اور حکومت پاکستان نے حمایت کی اور یہ کیا اور فلاں کیا۔ تو مسلم کانفرنس نے 44 کے الیکشن میں 19 میں سے 19 سیٹیں حاصل کی تھیں اور 2 جو آزاد امیدوار تھے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ اور جب قرارداد علاقے پاکستان غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کے گھر میں پاس ہوئی چودھری حمید اللہ خان کی قیادت میں، تو اس وقت 21 کے 21 کشمیر کے ممبران اسمبلی، یعنی 100% ممبران اسمبلی ہمارے فورم پر اس طرح موجود تھے۔ اور اس طرح کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس سواد اعظم کی حیثیت سے تھی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلم کانفرنس نے نظریہ آج 94 سال پورے ہو گئے ہیں 2026 میں کہ مسلم کانفرنس نے نظریہ علاقے پاکستان کے معاملے میں کشمیر بنے گا پاکستان کا، مجاہد اول سردار قیوم خان صاحب کا دیا ہوا کشمیر بنے گا پاکستان کا جو نعرہ ہے، اس نعرے کے ساتھ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ، کشمیر کی وحدت کے ساتھ، کشمیر کے تشخص کے ساتھ، اور ریاست جموں و کشمیر کے اندر جو پاکستان کا تشخص ہے اس کے ساتھ، اور پاکستان کے ساتھ وابستگی کے ساتھ جو ہے کوئی کمی نہیں آنے دی۔ تھوڑے رہے زیادہ رہے ہارے جیتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سیٹیں کم ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ 1935 کے الیکشن میں سارے متحدہ ہندوستان میں قائد اعظم کے پاس صرف 1 سیٹ تھی۔ 1975 کے الیکشن میں آزاد کشمیر اسمبلی میں کیپٹن سرفراز صاحب ایک آدمی اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، باقی سارا ہاؤس ہمارے خلاف تھا۔ اس سے سیٹوں سے فرق نہیں پڑتا، سیٹیں بعد میں آئی ہیں، حکومتیں بعد میں آئی ہیں، اسمبلیاں بعد میں آئی ہیں، مسلم کانفرنس پہلے وجود میں آئی ہے۔ اس لیے مسلم کانفرنس جو ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے جموں و کشمیر کے عوام کو پاکستان کے ساتھ اپنی سیاسی تقدیر کو وابستہ کر چکی ہے، پاکستان کو اپنی منزل مقصود سمجھتی ہے، اپنی آخری پناہ گاہ سمجھتی ہے، اور جس طرح قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی اشارہ کہا، بالکل اس کے عین مطابق آگے چل کے مجاہد اول نے کشمیر بنے گا پاکستان کہا، اور ریاست کی ساری تاریخ اور تحریک جو ہے یہ کشمیر پاکستان کی اشارہ ہے، اور کشمیر بنے گا پاکستان انہی دو جملوں کے اندر آپ کو گھومتی پھرتی دکھائی دے گی۔ تو ہم اس موقع پر ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ مسلم کانفرنس اپنے اس مشن کو لے کے انتخابات میں اتر رہی ہے، اور سارے انتخابی حلقوں میں پہلے مرحلے پر ہم نے آزاد کشمیر کے اندر 33 حلقوں میں فیصلہ کیا ہے کہ امیدوار کھڑے کریں گے، اور اس کے بعد 12 حلقوں میں پاکستان کے اندر ابھی اگلے چند دنوں میں پارلیمانی ووٹ کا اعلان کر دیں گے، درخواستیں طلب کریں گے اور ہم الیکشن لڑیں گے۔ ہم ہارنے جیتنے سے بے نیاز ہو کر یہ بات چاہتے ہیں کہ ریاست میں جو لوگ نظریہ علاقے پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ سارے کے سارے میدان میں نکلیں، جس بات کے اندر ہیں سارے لوگ پرو پاکستان ہیں، بڑی تمام جماعتوں کے لوگ پاکستانی ہیں، پاکستان کے حامی ہیں، ہماری طرح ہی حامی ہیں، لیکن اس کے لیے عقیدے اور یقین کی بنیاد پر باہر نکلنا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی مشکل اوقات آ جاتے ہیں قوموں کی زندگی میں، اس وقت اپنے نعرے اور نظریے کا اور اپنے یقین اور اعتماد کا ذکر کرنا جو ہے
وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو مسلم کانفرنس اپنے اس مشن پر قائم ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ ساری ریاست جموں و کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوگی۔ یہ نوشتہ دیوار ہے، ہندوستان کو پڑھنا چاہیے کہ مغرب کچھ کرے، ہندوستان کچھ کرے، باقی حکومتیں کچھ کریں، لیکن اللہ کا بھی ایک قانون ہے کہ 6 لاکھ قربانیاں کبھی ضائع نہیں جا سکتی۔ یہ قربانی رنگ لے کے آئیں گی، سارا ریاست جموں و کشمیر آزاد ہوگا، اور وہ آزاد ہو کر پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا، علاقہ پاکستان کرے گا، اور پاکستان اپنی جغرافیائی اور دفاعی اور معاشی اور اقتصادی سرحدات میں مکمل ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی آبی جارحیت ہوتی ہے، کبھی بارڈر سے جارحیت ہوتی ہے، کبھی معاشی جارحیت ہوتی ہے، کبھی سفارتی جارحیت ہوتی ہے، کبھی دوسری دہشت گردی اور تخریب کاری ہوتی ہے، کبھی کلبھوشن یادیو کے شکل میں آپ کو ہندوستان تخریب کاری کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، کبھی بلوچستان اور کے پی میں یہ خرابی کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں کو بنگلہ دیش بنانے میں مودی نے کہا کہ ہم نے ساتھ ہو کے بنوایا۔ تو یہ تخریب کاری جو پاکستان کے خلاف ہے، اس کو کشمیر کے بعض پر روکنے کی ذمہ داری جموں و کشمیر کے عوام کی ہے، اور اس میں مسلم کانفرنس چونکہ اس کی بانی ہے، اس نظریے کی خالق ہے، اسی اس میں پیرا دے رہی ہے۔ تو میرا یقین ہے کہ ڈاکٹر عرفان صاحب کا اس قافلے میں شامل ہونا بہت نیک شگون ہے۔ اس سے پہلے نیلم ویلی سے ہم نے عابد افضل بٹ صاحب ایک بڑے متحرک اور فعال نوجوان ہیں، ان کو شامل کیا ہے، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اگلے کچھ دنوں تک یہ سلسلہ آپ کو جاری دکھائی دے گا۔ بہت سارے لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے، ہم نے رابطہ کمیٹیاں بنا دی ہیں، ماہرین کے لیے الگ بنا دی ہیں، آزاد کشمیر کے تینوں ڈویژن کے لیے الگ بنا دی ہیں، اور اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم مسلم کانفرنس کا پیغام جو ہے وہ ہر گھر تک پہنچائیں، ہندوستان کے عزائم کو بے نقاب کریں، توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں رکاوٹ پیدا کریں، اور پاکستان کو کم از کم کشمیر کے بعد سے دیکھیے بنیاد مرسوس کے بعد مارکا حق کے بعد ساری دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے، لیکن ہندوستان کشمیر کے بعد سے کوئی نہ کوئی چھیڑ خانی کرنا چاہتا ہے تاکہ سی پیک متاثر ہو، چین کے ساتھ تعلقات متاثر ہوں، گلگت بلتستان کا روٹ متاثر ہو۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے پیش نظر ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے پیس بورڈ سے امن پیس بورڈ جو ہے اس سے بھی ہم استفادہ کریں۔ حکومت پاکستان چلی گئی ہے، اور کشمیری اس میں بنیادی فریق ہیں، وہ شامل ہوں، اور پھر پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے باقی ممالک مل کے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قرارداد بنیاد ہے اور روڈ میپ ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کوئی اور بورڈ بنے، کوئی اور فورم بنے، لیکن بنیاد اقوام متحدہ کی قراردادیں